ایک حدیث مبارکہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شعبان کا آخری دن ہوتا تو شعبان کے آخری دن کو جو رات آتی مغرب کے بعد آگے دوسرے دن رمضان آ رہا ہوتا تھا، شعبان کا مہینہ الوداع ہو رہا ہوتا تھا، تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استقبال رمضان کی تقریب کو منعقد کرتے اور منبر پہ جلوہ افروز ہو کے صحابہ اکرام سے مخاطب ہوتے اور رمضان المبارک کی برکتوں کے حوالے سے گفتگو فرماتے۔ تو آج کا موضوع اسی لحاظ سے ہے۔ اسی حدیث کے اندر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ 30,000 مہینوں سے افضل ہے۔ کتنے مہینوں سے؟ 30,000 مہینوں سے افضل ہے، یعنی کہ رمضان المبارک کا ایک دن اور عام حالات میں 1,000 مہینہ، تو عام حالات میں 1,000 مہینہ قائم مقام ہے رمضان المبارک کے ایک دن کے ساتھ، کہ جو عام دنوں میں اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے جو ثواب بندے کو میسر آتا ہے، وہ ثواب سارے کا سارا جو عام دنوں میں 1,000 مہینے کے بعد بندے کو ملتا ہے عبادت کرنے کے بعد، رمضان المبارک کی یہ شان ہے کہ رب ذوالجلال 1,000 مہینے کا ثواب رمضان المبارک کے ایک دن کی قدر و قیمت کر کے جو بندہ دن گزارتا ہے اس کو 1,000 مہینے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ یہ جو دنیا ہے، اس دنیا کی خوبصورتی کی بنیادی طور پہ 8 چیزیں ہیں جو دنیا کو خوبصورت بناتی ہیں، جس کی وجہ سے نوجوان اور بوڑھا، عورت اور مرد، غیر مسلم اور مسلم، یعنی دنیا میں 206 ممالک ہیں اور 206 ممالک میں 4,273 مذہب ہیں، ہر مذہب کا بندہ ان 8 چیزوں کا دیوانہ ہوتا ہے، ان 8 چیزوں کی وجہ سے برباد ہوتا ہے، ان 8 چیزوں کی وجہ سے اپنے خالق سے دور ہوتا ہے۔ اب وہ چیزیں جو دنیا کو خوبصورت بناتی ہیں ان میں سے بڑی بڑی 4، بڑی بڑی کتنی ہیں؟ ان 4 کے قرآن مجید برہان رشید کی آیات کو میں پڑھ کے ترجمہ کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے سب سے پہلے زمین کے بارے میں، پھر دوسرے نمبر پہ آسمان کے بارے میں، پھر تیسرے نمبر پہ ستاروں کے بارے میں، پھر چوتھے نمبر پہ رب ذوالجلال وضاحت کے ساتھ 8 چیزوں کا ذکر فرماتا ہے کہ اس دنیا کو میں نے خوبصورت بنایا اور خوبصورت بنا کے پھر انسان کو بنایا اور انسان کو بنا کے ان 8 خوبصورتیوں کی محبت انسان کے دل میں بسائی اور دل میں بسا کے پھر میں نے اپنے چہرے کا تعارف کروایا اور انسان کو آزمایا کہ ان 8 چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہے یا ان 8 کو چھوڑ کے اپنے رحمان کے دربار میں حاضر ہوتا ہے۔ زمین کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اللہ فرماتا ہے کہ سب سے پہلے میں نے زمین کو بچھونا بنایا، زمین کا فرش بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، آسمان کو ہم نے محفوظ چھت بنایا۔ پھر رب ذوالجلال قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرماتا ہے اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، اللہ فرماتا ہے کہ زمین کو بچھانے کے بعد، آسمان کو چھت بنانے کے بعد، اس آسمان کے اندر میں نے کواکب پیدا کیے۔ کواکب جمع ہے کوکب کی، اور کوکب کہتے ہیں ستارے کو، نجوم کو،
نجم کی جمع نجوم بھی ہے، انجم بھی ہے، گلیکسی کو انجم بھی کہتے ہیں اور کہکشاں بھی کہتے ہیں۔ ایک کہکشاں کے اندر کروڑوں سورج ہوتے ہیں، ایک کہکشاں کے اندر کروڑوں ستارے ہوتے ہیں، جس کو سائنس کی زبان میں بلیک ہول کہا جاتا ہے۔ اور اسی بلیک ہول سے آگے جا کے ہمارے ایک عظیم سائنسدان مسلم سائنٹسٹ ابن الہیثم نے یہ جو عدسہ ہے، یہ جو شیشہ ہے جس کے اندر سے تھوڑا نظر آنے والے بندے کو شیشہ لگانے کے بعد زیادہ نظر آتا ہے، اس کی تحقیق کا موجد اور اس کا بانی ابن الہیثم قرار پایا، اور وہ قانون اس نے بلیک ہول سے لیا۔ بلیک ہول گلیکسی میں ہوتا ہے، گلیکسی میں ستارے ہوتے ہیں، ستاروں میں نجوم ہوتے ہیں، نجوم میں چاند ہوتا ہے، آگے پھر چاند روشنی سورج سے حاصل کرتا ہے۔ تو کروڑوں سورج مل کے ایک گلیکسی کا چھٹا بنتا ہے۔ جس طرح مکڑی کا جالا ہوتا ہے، جو بندے پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہ جب 9th اور 10th اور آگے فیکلٹی یا گریجویشن میں جاتے ہیں پری میڈیکل کی طرف، تو فزکس کے اندر اس کی جب ویلاسٹی اور کہکشاں اور ویوز کا طریقہ کار بتایا جاتا ہے تو وہاں پہ گلیکسی کا نقشہ بھی بندے کو بتایا جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ سارے کا سارا کچھ میں نے دنیا کی خوبصورتی، دنیا کو مزین کرنے کے لیے، دنیا کی زیب و زینت کے لیے بنایا۔ نمبر 1 زمین، نمبر 2 آسمان، نمبر 3 آسمان کے اندر کی چیزیں، وہ چاہے ستارے ہو، وہ چاہے چاند ہو، وہ چاہے سورج ہو، وہ چاہے گلیکسی ہو، وہ کہکشاں ہو، وہ بلیک ہول ہو، یا وہ اس کے بعد بگ ہینگ اور بگ بینگ ہو، یہ آج کی تحقیق کے مطابق۔ تو یہ ساری چیزوں کا ذکر جو آج سائنسدان کر رہے ہیں اور تحقیق کر کر کے نکال رہے ہیں کہ کائنات کی خوبصورتی میں ستاروں کا کردار ہے، کائنات کی خوبصورتی میں چاند کا کردار ہے، کائنات کی خوبصورتی میں سورج کا کردار ہے۔ تم دیکھو نا کہ دنیا میں اربوں کھربوں بلب سورج غروب ہونے کے بعد جلتے ہیں، لیکن ایک محدود جگہ کو روشن کرتے ہیں۔ صرف خدا کا ایک بلب ہے جس کا نام شمس ہے، سورج ہے، جس وقت وہ طلوع ہوتا ہے تو کمروں کے اندر بھی روشنی داخل ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے اربوں کھربوں الیکٹریسٹی کے یہ بلب اور روشنی کے آلات ایک سورج کا ایک جھٹکے میں مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو ہم جو خوبصورت کرتے ہیں اپنی جگہوں کو روشنی لائٹنگ کے ساتھ روشن کرتے ہیں، وہ کام رب ذوالجلال کی تخلیق کی ایک تجلی سورج کی صورت میں کر رہی ہے۔ 3 حصے ہو گئے۔ چوتھے نمبر پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے دنیا کو میں نے خوبصورت بنایا، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ زُيِّنَ اللہ فرماتا ہے مزین کیا گیا، للناس لوگوں کے لیے، یعنی آپ کے لیے اور میرے لیے خوبصورت بنایا گیا، مزین کیا گیا، زیب و زینت دی گئی۔ کس کو؟ لوگوں کے لیے۔ کس چیز کو؟ حب الشہوات۔ اللہ فرماتا ہے محبت کو پیدا کر کے، شہوت کو پیدا کر کے۔ اب چیزیں گنتی کرتے جانا، محبت 1، شہوت 2۔ محبت ہوتی ہے تو شہوت ہوتی ہے۔ انسان کے دل کا میلان کسی حسن کی طرف جاتا ہے تو پھر جب آنکھیں اس حسن کے ساتھ ٹکراتی ہیں تو پھر جا کے شہوت کا مادہ جوش مارتا ہے۔ گناہ کا تعلق بعد میں۔ تو اللہ فرماتا ہے ان ساری چیزوں کا ذکر کر کے کہ انسان دھوکہ نہ کھانا۔ حب الشہوات، تمنائیں، آرزویں، خواہشات کی محبت، شہوت کی محبت۔ تو شہوت کی محبت میں بڑے بڑے بادشاہ گرے، شہوت کی محبت میں بڑے بڑے ولی گرے، شہوت کی محبت میں بڑے بڑے مفتی مولوی گرے، شہوت کی محبت میں بڑے بڑے پروفیسر پڑھے لکھے ڈاکٹر گرے، شہوت کی محبت میں بڑے بڑے داڑھی والے گرے، شہوت کی محبت میں بڑے بڑے کلندر پھنسے۔ اللہ نے تو پہلے قرآن میں کہہ دیا تھا کہ زُيِّنَ
خوبصورت میں نے بنا دیا ہے للناس، لوگوں کے لیے۔ آگے لوگوں میں ہندو بھی ہے، لوگوں میں یہودی بھی ہے، لوگوں میں عیسائی بھی ہے، لوگوں میں 4273 مذاہب کے افراد ہیں۔ اب دیکھیں من النساء، اللہ فرماتا ہے عورتوں کو پیدا کر کے میں نے دنیا کو خوبصورت بنایا، حب کو، شہوت کو، عورت کو، والبنین، اولاد بندے کو بڑی پیاری ہوتی ہے۔ اولاد کی وجہ سے انسان اعمال میں سستی کرتا ہے، اولاد کی وجہ سے سود کھاتا ہے، اولاد کی وجہ سے انشورنس کرواتا ہے، اولاد کی وجہ سے لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، اولاد کی وجہ سے مزدوروں کا حق کھاتا ہے، اولاد کی وجہ سے برادری سے ٹکر لیتا ہے، اولاد کی وجہ سے لوگوں کے منہ پہ تمانچے مارتا ہے، اولاد کی وجہ سے پڑوسیوں سے لڑائیاں کرتا ہے، اولاد کی وجہ سے بڑے بڑے ایسے گناہ ہیں جن گناہوں کا سبب صرف اولاد بنتی ہے۔ اولاد نہ ہو تو وہ گناہ نہیں ہوتے۔ اکیلا بندہ کجا اس کا خرچہ اور کجا اولاد والے بندے کا خرچہ تو یہ برابر نہیں۔ ایک باپ 8 بچوں کا باپ ہے تو اس کے خرچے کا بجٹ اور ہے، ایک بندہ سنگل ہے تو اس کے ذاتی خرچے کا بجٹ اور ہے۔ تو جب اخراجات بڑھتے ہیں تو حرام کاری سے بچنا بندے کے لیے دشوار ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت بندے کا امتحان ہوتا ہے کہ ان مشکل حالات میں روکھی سوکھی کھا کے رحمان کے رستے پہ رہتا ہے یا پھسل کے شیطان کے رستے پہ چلا جاتا ہے۔ دھیان کریں، حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ، اللہ فرماتا ہے رزق کے ڈھیر پیدا کر کے میں نے دنیا کو خوبصورت بنایا، ذخیرے کے ڈھیر، گندم کے ڈھیر، مکئی کے ڈھیر، آلو کے ڈھیر، یہ جتنا اناج، جتنی یہ ضروریات زمین سے نکلنے والی چیزیں نظر آتی ہیں، اللہ فرماتا ہے ان کھیتی باڑی کے ذریعے، غلوں کے ذریعے، اناج کے ذریعے میں نے دنیا کو خوبصورت بنایا، محبت کے ذریعے خوبصورت بنایا، شہوت کے ذریعے خوبصورت بنایا، عورتوں کے حسن کی وجہ سے دنیا کو خوبصورت بنایا۔ ان ساری چیزوں کا تعارف کروا کے آگے جا کے رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے من الذهب، سونے کے ساتھ دنیا کو خوبصورت بنایا۔ تو سونے کے پیچھے ہر بندہ بھاگتا ہے۔ والفضہ، فضہ دواد کے ساتھ، اللہ فرماتا ہے چاندی کے ساتھ دنیا کو خوبصورت بنایا۔ آگے پھر اللہ فرماتا ہے والخیل المسومہ، اونٹ، گھوڑے، خچر، گدھے، وہ سارے جانور جو بوجھ کھینچتے ہیں یا بوجھ اٹھاتے ہیں، ان کے ذریعے دنیا کو خوبصورت بنایا۔ والانعام، بھینس، گائے، بکری، بھیڑ، وہ سارے جانور جو دودھ دیتے ہیں، پالتو جانور، وہ پیرٹ ہو، وہ ایگل ہو، وہ کبوتر ہو، وہ چڑیا ہو، وہ سپیرو، کوئی بھی چیز ہو، اللہ فرماتا ہے ان سب کے ذریعے دنیا کو خوبصورت بنایا۔ قرآن کی وضاحت دیکھیں، قرآن کی ڈیٹیل دیکھیں، قرآن کی تفصیل دیکھیں، قرآن کا انداز دیکھیں، اللہ کے کلام کے اندر کتنی چاشنی اور کتنی وضاحت اور کتنی مٹھاس ہے، کتنا بڑا ایک انسان کو پورا نقشہ کائنات کا جس کو رب نے خوبصورت بنایا ہے اور جن چیزوں سے خوبصورت بنایا ہے ان تمام چیزوں کا ذکر کر کے رب ذوالجلال نے انسان کو جھنجھوڑا ہے۔ کیسے؟ اللہ فرماتا ہے والخیل المسومۃ والانعام والحرث ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب چیزیں جو پیچھے آیت کے اندر گنتی ہو چکی ہیں، اللہ فرماتا ہے یہ سارا دنیا کا مال و متاع، ذالک، یہ متاع، مال و متاع، حیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا ہے۔ تو جب یہ دنیا کی زندگی کا ہے تو پھر جا کے رب ذوالجلال نے قرآن مجید برہان رشید کے دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا جو میں نے خطبے میں آیت پڑھی، سورۃ العصر کی ساری آیتیں، اللہ فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، اے محبوب مجھے اس زمانے کی قسم ہے جس زمانے میں تم چلتے پھرتے ہو کہ بے شک انسان کمینہ ہے، انسان دھوکے باز ہے، انسان فریب خوردہ ہے،
انسان نقصان اٹھانے والا ہے، انسان ناکامی کے پیچھے جانے والا ہے۔ پیچھے دنیا کی خوبصورتی کے سارے تذکرے بیان کر کے آگے جا کے رب ذوالجلال نے بتا دیا کہ جو ان خوبصورتیوں کے پیچھے جائے گا تو ان خوبصورتیوں کا دیوانہ ہو کے وہ رحمان کے راستے سے ہٹ جائے گا، شیطان کے راستے پہ چلا جائے گا۔ اتنی بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ یہاں سے میں تھوڑا سا اینگل چینج کر رہا ہوں، بات کو تھوڑا سا تبدیل کر رہا ہوں، دھیان رکھیں، بھولنا نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری محنت اور آپ کی محنت ضائع ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید برہان رشید کے اندر، لب لباب یہ ہے، مخلوق کی بڑی قسمیں 4 ہیں۔ مخلوق کی بڑی قسمیں، نمبر 1 جمادات، نمبر 2 نباتات، نمبر 3 حیوانات، نمبر 4 انسان۔ انسان آخر میں ہے، حالانکہ پیدا سب سے پہلے ہے، لیکن ترتیب میں انسان آخر میں ہے۔ تو ان 4 جو مخلوق کی بڑی اقسام ہے، باقی 18,000 مخلوقات ان 4 کے نیچے آتی ہیں۔ یعنی وہ جو 18,000 ڈیٹیل میں تفصیل میں 18,000 سے زائد ٹوٹل مخلوقات ہیں جو اللہ نے پیدا کیا، انسان ایک مخلوق ہے، پرندہ ایک مخلوق ہے، جانور ایک مخلوق ہے، سونا ایک مخلوق ہے، پتھر ایک مخلوق ہے، کوئلہ ایک مخلوق ہے، اس طرح کر کے 18,000 ہے۔ لیکن یہ 18,000 4 کے نیچے آتی ہیں، 4 بڑی ہیں۔ یہ 18,000 ان 4 کا حصہ ہے، ان 4 کا جز ہے۔ بڑی 4 ہیں، جمادات، نباتات، حیوانات، انسان۔ اب ان 4 کی وضاحت، ان 4 کی اہمیت، ان 4 کی افادیت اور ان کا مقصد کہ یہ 4 کیا ہے، وہ ان کے پہلے حرف کے اندر اس کا جواب موجود ہے۔ مثال کے طور پہ جمادات میں پہلے جیم آتا ہے۔ جمادات میں پہلے کیا آتا ہے؟ جمادات میں پہلے کیا آتا ہے؟ پلیز تھوڑا سا بولیں، جمادات میں پہلے کیا آتا ہے؟ جیم۔ سارے بولیں، جمادات لفظ میں پہلے کیا آتا ہے؟ جیم۔ اس طرح آپ نے بولتے رہے، جیم آتا ہے۔ تو جیم کا معنی ہے جسامت۔ کیا معنی ہے؟ جسامت۔ یعنی کہ جو جمادات مخلوق ہوگی اس کا جسم ہوتا ہے، حرکت نہیں ہوتی۔ پہاڑ جمادات ہے، سونا جمادات ہے، چاندی جمادات ہے، جتنی بھی دھاتیں ہیں وہ ساری کی ساری دھاتیں جمادات ہیں۔ تو پہاڑ کا وجود ہے، جسم ہے، لیکن پہاڑ حرکت نہیں کرتا، پہاڑ اوپر نیچے نہیں ہوتا۔ تم ایک پتھر کے ٹکڑے کو کسی کونے میں رکھ دو، 10 سال کے بعد دیکھو گے اتنا ہی ہوگا۔ سمجھ آگی بات کی؟ تو جمادات کے جیم سے مراد جسامت ہے۔ اور اللہ کا قانون دیکھیں کہ ایک ایک حرف کے اندر کتنی فصاحت و بلاغت ہے اور کتنے معنی، کہ جو لفظ ہے اس لفظ کے اندر ہی اس لفظ کے پہلے حرف میں اس کی پوری وضاحت اور ڈیٹیل بھی موجود ہے۔ دوسرے نمبر پہ کیا آتا ہے؟ نباتات۔ نباتات کا پہلا حرف کیا ہے؟ نون۔ نون۔ نون کا معنی ہے نشو و نما۔ نشو و نما کا معنی ہے پروان چڑھنا۔ نشو و نما کا معنی ہے پھلنا پھولنا۔ تو نباتات کن کو کہتے ہیں؟ جڑی بوٹیوں کو۔ اگر تم آج ایک بیج زمین کے کسی حصے میں لگاتے ہو، کیا 1 سال کے بعد وہ بیج کا بیج ہی رہے گا یا اگ کے کچھ نہ کچھ قد کر چکا ہوگا؟ قد کر چکا ہوگا۔ 2 سال کے بعد وہ درخت بن چکا ہوگا۔ ہم مکی کا بیج لگاتے ہیں، 3-4 مہینے کے بعد مکی پہلے کومپل نکلتی ہے، بیج کو چیر کے، زمین کا سینہ چیر کے کومپل سے تنا بنتا ہے، تنے سے پتا بنتا ہے، پتے سے پھول بنتا ہے، پھول سے چھلی بنتی ہے، چھلی پہ ایک دانے کے صدقے آگے رب اپنی قدرت سے کتنے دانے ایک چھلی پہ لگا دیتا ہے۔ تو نباتات کے اندر 2 خوبیاں ہیں۔ پہلے نمبر پہ جمادات ہے، جمادات کا جسامت ہے،
جسم ہے، نشو و نما نہیں ہے۔ نباتات میں جسم بھی ہے۔ ایک درخت حجم رکھتا ہے، ایک درخت جگہ گھیرتا ہے، اور ساتھ ساتھ نشو و نما بھی پاتا ہے۔ تو جمادات سے نباتات کیا ہوا؟ افضل۔ کیا ہوا؟ تیسرے نمبر پہ حیوانات ہے۔ حیوانات کا پہلا حرف ہا ہے، یا ہے حلوائی والا، یا ہے مولوی کی زبان میں حلوے والا۔ ہے تو ہے سے مراد حرکت ہے کہ حیوانات جسم بھی رکھتے ہیں، نشو و نما بھی پاتے ہیں، اور حرکت بھی کرتے ہیں۔ مکئی کا ٹانڈا حرکت نہیں کر سکتا، کماد کا گنا حرکت نہیں کر سکتا، نشو و نما پاتا ہے، نیچے سے اوپر یا پھر پھلتا پھولتا ہے، چوڑا لمبا سب کچھ ہوتا ہے، مستطیل عرض اس کا ہوتا ہے، اوپر نیچے سب کچھ۔ لیکن وہ چل کے ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایکڑ نمبر 23 میں تم نے کوئی درخت لگایا ہو اور 10 دن کے بعد وہ ایکڑ، یعنی یہاں سے کلاسنا سے چل کے وہ منگنا چلا گیا ہو، اور تم کہو ہمارا درخت ادھر کلاسنا میں تھا اور وہ منگنا میں چلا گیا۔ حرکت نہیں کرتے نباتات، لیکن حیوانات، جانور، ایک بکری کو پکڑ کے یہاں پہ لایا جائے، تھوڑی سی توجہ ادھر ہوئی تو بکری یا تو باہر نکل جائے گی یا کسی اور جگہ پہ چلی جائے گی، موو کرے گی، حرکت کرے گی، متحرک ہے، حیوان متحرک ہے۔ تو تیسرے نمبر میں 3 خوبیاں۔ پہلے نمبر میں 1 خوبی، جمادات میں 1 خوبی جسامت والی، نباتات میں 2 خوبیاں، جسامت بھی ہے، نشو و نما بھی ہے۔ حیوانات میں 3 خوبیاں، جسامت بھی ہے، نشو و نما بھی ہے، حرکت بھی ہے۔ چوتھے نمبر پہ انسان آتا ہے۔ چوتھے نمبر پہ کیا آتا ہے؟ انسانوں بولو تو صحیح یار، میں اچھے سے لیکچر تیار کر کے آتا ہوں کہ یہاں پہ پڑھے لکھے لوگ رہتے ہیں، بڑی محنت سے، بڑی کمپیٹیٹو باتیں ہیں یار، ویری امپورٹنٹ یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ انسان چوتھے نمبر پہ ہے۔ انسان کا پہلا حرف کیا ہے؟ الف سے مراد اللہ ہے۔ انسان کا جو ورڈ ہے، لفظ ہے، اس کا الف ہی بتاتا ہے کہ انسان کسی دوسرے کے لیے نہیں ہے بلکہ اللہ کے لیے۔ دوسرا الف کا معنی ہے انس۔ کیا ہے؟ انس کا معنی ہے محبت۔ تو جس دل میں مادہ محبت ہوتا ہے اسے انسان کہا جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ اب یہاں پہ ایک قانون ذہن میں رکھیں، یہ قانون ہے، ادنا چھوٹا بڑے کے لیے قربان ہوتا ہے، ادنا اعلیٰ کے لیے قربان ہوتا ہے۔ تو جمادات میں 1 خوبی ہے، نباتات میں 2 ہے۔ تو جمادات نباتات کے لیے قربان۔ آپ کہیں گے قاری صاحب وہ کیسے؟ جمادات زمین ہے، جمادات ساکن ہے، جمادات پتھر ہے۔ تو اگر تم نے نباتات کو اگانا ہے، نباتات کو حاصل کرنا ہے، تو تم زمین کے سینے کو ہل چلا کے چیرو گے، مٹی کو نرم کرو گے، تو زمین یہ نہیں کہے گی کہ تم میرے اوپر ظلم کر رہے ہو۔ زمین کو پتا ہے میں مخلوق کی اقسام میں سے جمادات ہوں، میں ادنا ہوں، نباتات اعلیٰ ہے، تو ادنا کو اعلیٰ کے لیے قربان کیا جاتا ہے، ہونا پڑتا ہے۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہے گا ہل چلا رہے ہو، زمین رو رہی ہے، زمین کو تکلیف ہو رہی ہے، وہ کہیں گے زیادہ ہل چلاؤ، جتنا ہل اچھا چلے گا مٹی نرم ہوگی، جتنی مٹی نرم ہوگی اتنی فصل اچھی ہوگی۔ تو پتا چلا جمادات قربان ہوا کس کے لیے؟ نباتات کے لیے۔ اور نباتات جس کے اندر 2 خوبیاں ہیں وہ قربان ہوگا جس کے اندر 3 خوبیاں۔ نباتات قربان ہوگا حیوانات کے لیے۔ آپ برسیم لگاتے ہو، چارہ لگاتے ہو، بیج لگاتے ہو، کھاد لگاتے ہو، DAP لگاتے ہو، اس کو سپرے کرتے ہو، جب تر و تازہ بالکل پٹھے چارہ بالکل فریش ہو جاتا ہے، تیار ہو جاتا ہے،
پھر اس کو کاٹ کے تم جانوروں کے سامنے پھینکتے ہو تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ تم اجاڑا کر رہے ہو. تو نباتات قربان ہوا حیوانات کے لیے، کیونکہ حیوانات متحرک بھی ہے، حرکت بھی کرتا ہے، اور حیوانات جو ہے وہ نشو و نما بھی پاتا ہے. حیوانات افضل ہے نباتات سے، تو نباتات قربان ہوا حیوانات کے لیے. اب آگے انسان ہے تو حیوان قربان ہوتا ہے انسان کے لیے. گوشت کی ضرورت پڑے پھر بھی، بار برداری کا کام لینا ہو پھر بھی، اگر وانا رات کے تک کو تین پٹھے بھر پھر بیل گڈی اگے ہوں تک کارا موٹرا نمیاں شیاں آ گئیاں، لیکن پہلے منڈیاں وچ ایک جگہ تو دوسری جگہ تے سفر تجارت کپڑا لاد کے جُتی شُتی کاروبار سارا کچھ ہوندا ہی اٹھا گھوڑیاں تے آ. سمجھ آئی گل نہیں؟ تے انسان قربان ہویا کدے کام دی صورت، حیوان قربان ہویا کدے کاروبار دی صورت وچ، کدے تجارت، کدے سواری، کدے سفر، کدے کنے تے کدے کنے. تو پتہ چلا جمادات قربان ہے نباتات کے لیے، نباتات قربان ہے حیوانات کے لیے، حیوانات قربان ہے انسان کے لیے. انسان کسی کے لیے قربان نہیں ہے، انسان قربان ہے رب رحمان کے لیے. اب پچھلے حصے کو، تقریر کا جو پہلا حصہ ہے اس کو اور اس کو میچ کرو. میں موضوع سے پیچھے نہیں ہٹا، استقبال رمضان پہ بات لے کے آؤں گا. دھیان کریں، پچھلا موضوع کہ دنیا کی خوبصورتی اور پھر انسان کا دھوکہ اور پھر مخلوق کی چار قسمیں. پھر سن لو، پوری تقریر کو لپیٹ کے بیان کرتا ہوں. دنیا کی خوبصورتی اللہ نے ذکر کر دی، ذکر کر کے پھر بولا کہ انسان دھوکے میں ہے. دھوکے میں بول کے پھر آگے کہا کہ یاد رکھنا دھوکہ کھا رہے ہو، سوچو، فکر کرو، غور و فکر کرو تیری شان میں نے کیا بنائی ہے کہ ساری چیزوں کو، جمادات کو، نباتات کو، حیوانات کو، سب کچھ تیری ضرورت کے لیے، تیری سہولت کے لیے، تیری خوراک کے لیے، تیری آسانی کے لیے، تیرے سکون کے لیے، تیری زیب و زینت کے لیے میں نے سب کچھ قربان. پوری کائنات کی 18,000 مخلوقات کو سونا بندہ استعمال کرتا ہے، چاندی بندہ استعمال کرتا ہے، جتنا کوئلہ اگر یہ جمادات کی قسم ہے تو بندہ استعمال کرتا ہے. پرندوں سے اپنا شوق بندہ پالتا ہے، جانوروں سے اپنے کاروبار بندہ لیتا ہے، کھیتی باڑی سے فائدہ بندہ اٹھاتا ہے. لیکن ان 18,000 مخلوقات میں سے کوئی مخلوق بھی ایسی نہیں کہ جس کے لیے بندے کی قربانی دی جاتی ہو. سب چیزوں کی قربانی انسان کے لیے دی جاتی ہے. اس لیے انسان اشرف المخلوقات ہے، باقی کوئی چیز اشرف المخلوقات نہیں ہے. اور یہاں پہ ایک بات اور ذہن میں رکھیں. ایک تو یہ وجہ ہے، پورا فلسفہ جو میں نے بیان کیا کہ انسان اشرف المخلوقات کیوں ہے، اگرچہ وہ جٹ ہو، اگرچہ ان پڑھ ہو، اگرچہ پڑھا لکھا ہو، اگرچہ وہ بڑے منصب والا ہو یا چھوٹے منصب والا ہو، جھونپڑی میں رہنے والا ہو، کسی بنگلے میں رہنے والا ہو، حاکم وقت ہو یا رعایا ہو، استاد ہو یا شاگرد ہو، وہ کسی بھی روپ میں ہو، ناک، کان، ہونٹ، رخسار، دماغ، تو یاد رکھیں انسان کا جو مقصد ہے اس کو انسان بھولا ہوا ہے. ان خوبصورتیوں کے پیچھے لگ کے کوئی ڈوب گیا محبت میں، کوئی ڈوب گیا شہوت میں، کسی نے برباد کیا اپنے آپ کو کسی کی عزت کا جنازہ نکال کے، اور کوئی ڈوب گیا دولت کے پیچھے، کوئی ڈوب گیا من النساء عورتوں کے پیچھے، کوئی ڈوب گیا جانوروں یعنی کہ مال و متاع کے پیچھے، کوئی ڈوب گیا والقناطیر المقنطرہ ذخیرے کے ڈھیر کے پیچھے، تجارت کے پیچھے. تو کوئی کہیں پہ ڈوبا، کوئی کہیں پہ ڈوبا. اس لیے اللہ نے فرمایا مجھے قسم ہے زمانے کی اے محبوب جس زمانے میں تمہاری جلوہ گری ہوئی ہے، ان الانسان لفی خسر، انسان دھوکے باز ہے، انسان نقصان اٹھانے والا ہے، انسان فریب خوردہ ہے. اب سارا تقریر کا حصہ میچنگ ہو گیا نا. اب آگے دیکھو تو پھر انسان کو کس لیے بنایا؟
مقصد کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ فرماتا ہے موت اور زندگی انسان کو دے کے، ساری چیزیں انسان کے تابع کر کے، ہواؤں کو، دریاؤں کو، سمندروں کو، پہاڑوں کو، یہ سب کچھ انسان کی مٹھی کے کنٹرول میں دے کے میں نے آزمایا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ نکھیڑا ہو جائے کہ کون اچھے عمل کر کے میرے رستے پہ گامزن رہتا ہے اور کون برے اعمال کر کے رب کے رستے کو چھوڑ کے شیطان کے رستے کو اختیار کرتا ہے۔ تو جب سب انسانوں کی وضاحت ہو گئی، بات ہو گئی، تو آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا الذین آمنوا، الا الذین، ایمان والا نقصان نہیں ہے، ایمان والا دھوکے باز نہیں ہے۔ جو ایمان لے کے آیا، تو جب یہ کہا نا اللہ نے سورۃ العصر کے اندر آیت نمبر 3 میں کہ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے، اے میرے محبوب مجھے قسم ہے زمانے کی، انسان نقصان اٹھانے والا ہے، دھوکے باز ہے، مگر ایمان والے کہ جنہوں نے مجھے خدا کہا، تجھے مصطفیٰ کہا، باقی سارے ناکام ہے، مجھے خدا کہنے والے، تجھے مصطفیٰ کہنے والے، اے میرے محبوب یہ تیرے غلام ناکام نہیں بلکہ کامیاب ہے۔ اب دیکھو، اپنی شان کو پہچانو، اپنی قدر و منزلت کو پہچانو، اپنے وقار کو، اپنی پرسنالٹی کو، اپنی عزت کو، اپنے تقدس کو، اپنے معیار کو پہچانو، پھر اپنے کرتوتوں کو ہم سامنے رکھیں کہ کرتوت ہمارے کیا ہے اور اللہ ایمان والوں کو کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والا جو ہوتا ہے یہودی اس کے مقابلے میں نہیں، اگرچہ یہودی کی سڑکیں بڑی، معیشت پہ قبضہ، بینکاری نظام اس کے کنٹرول میں، حسن کی پوجا کرتا بھی ہے، کرواتا بھی ہے، اگرچہ سوشل میڈیا کے ذریعے وہ نوجوانوں کے دلوں کے اندر بے غیرتی کا بیج بو رہا ہے، اگرچہ وہ حیا کے پردے اٹھا رہا ہے، اگرچہ وہ کامیابی کی منزلیں جو دنیا کی کامیابی ہے وہ طے کر رہا ہے، رب ذوالجلال فرماتا ہے سب کچھ اگرچہ یہود و نصارہ کے کنٹرول میں ہے، سب کچھ حسن اگرچہ ہندوؤں سکھوں کے کنٹرول میں ہے، اگرچہ ان کے ملک بڑے وسیع ہیں، اگرچہ ان کی حکومتیں بڑی وسیع ہیں، یہ سب کچھ ہوتے ہوئے وہ ناکام ہے، محمد کا غلام کامیاب ہے۔ ایک آمنو کے اندر 4273 مذاہب عالم میں سے 4272 کی نفی ہے۔ کوئی ایسا مذہب نہیں جس کو رب نے یہ کہا ہو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ اے میرے محبوب آج کے دن میں نے تیرے غلاموں کو پسند کر لیا اور تیرے غلاموں کے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ تو پھر یہ 60 سالہ کیا معنی رکھتا ہے؟ پھر یہ عارضی غربت کیا معنی رکھتی ہے؟ انسان سوچے کہ یہ چند دن کی عیاشی کیا معنی رکھتی ہے؟ اللہ فرما رہا ہے ایمان والا ناکام نہیں ہے، ایمان والا دھوکے باز نہیں ہے۔ آگے پھر رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید کے 7 مقامات پہ، اب میں وہ سارے تو نہیں پڑھ سکتا، میں 2 بیان کرتا ہوں۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56، آیت نمبر 56 کے اندر اللہ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا، کہ میں رب ہو کے اپنے محبوب سے اتنا پیار کرتا ہوں کہ میں مسلسل لگاتار اپنے محبوب کی طرف رحمتوں کے درود و سلام کے تحفے بھیجتا ہوں۔ ایمان والو تمہارے ساتھ مجھے اتنا پیار ہے،
جو کام اپنے محبوب کے چہرے کے لیے میں خالق ہو کے کرتا ہوں، اسی کام کے کرنے کا پوری زندگی اپنی طاقت کے مطابق میں تم مخلوق کو بھی حکم دیتا ہوں، تو اللہ نے اپنا ذکر، اپنے محبوب کا ذکر کرنے کے بعد تیسرے نمبر پہ جس مقدس شخصیت کا ذکر کیا، وہ یہودی نہیں ہے، وہ کرسچن نہیں ہے، وہ ملحد نہیں ہے، وہ داہریہ نہیں ہے، وہ بدھ مت نہیں ہے، وہ سکھ کراڑ بھگوان نہیں ہے، وہ بتوں کا پجاری نہیں ہے، وہ آگ کی پوجا کرنے والا نہیں ہے، وہ ہے تو فقط نعرہ توحید بلند کرنے والا ہے اور رب ذوالجلال کے پیارے حبیب کو آخری نبی تسلیم کرنے والا ہے۔ ایمان والے بندے کی شان۔ پھر اللہ فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، اللہ تمہارا دوست ہے، اللہ کا رسول بھی تمہارا دوست ہے۔ قرآن کے اندر اگر میں بھول نہیں رہا تو یہ سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 8 ہے، یہ جو ابھی میں کہہ رہا ہوں، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، ہو سکتا ہے غلطی ہو گئی ہو، میرے ذہن کے مطابق یہ سورۃ المنافقون پارہ نمبر 28 اس کی آیت نمبر 8 ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والو تمہاری اتنی شان، تم میرے محبوب کے قدموں میں حاضر جو ہوئے ہو اور سب مذاہب باطلہ کو اگر تم نے ٹوٹا مارا ہے تو پھر تم کوئی عام نہیں ہو، میں بھی تمہارا دوست ہوں، میرا رسول بھی تمہارا دوست ہے، اور تم اگرچہ سادے سے ہو، اگرچہ تم بدعمال ہو، لیکن تمہارے اندر ایمان ہے۔ اس ایمان کی یہ شان ہے کہ تیسرے نمبر پہ اپنے محبوب کے بعد میں نے تمہاری ذات کو قرآن میں بیان کیا ہے کہ تم بھی دوست ہو۔ اب آگے اسی طرح قرآن مجید کے 7 مقامات ہیں کہ جن پہ رب ذوالجلال نے اپنا ذکر، اپنے محبوب کا ذکر کرنے کے بعد فوری مومنین کے ایمان کی وجہ سے ان کو خوشخبری بھی دی ہے اور قرآن میں اپنے نام کے ساتھ ان کا نام بھی ذکر کیا ہے۔ یہاں پہ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں، اللہ فرماتا ہے میں مددگار ہوں، میرا رسول مددگار ہے، پھر اللہ فرماتا ہے ایمان والے بھی مددگار ہیں، تو شرک نہیں ہے۔ جب اللہ مددگار ہے تو بامانہ خالق ہے، جب رسول مددگار ہے تو بامانہ نبوت ہے، تو جب ہم مددگار ہیں تو نہ معنی خالقیت میں ہے نہ معنی نبوت میں ہے، ہم جو مددگار ہیں تو ہم مددگار ہیں معنی مخلوق میں، کہ اللہ جو ہمیں طاقت دے گا اس کے مطابق ہم دین کا کام کریں گے، اس کے مطابق ہم محمد کا ساتھ دیں گے، اس کے مطابق ہم قرآن کا ساتھ دیں گے، اس کے مطابق ہم مسجد کی خدمت کریں گے، اس کے مطابق ہم نماز پڑھیں گے، ہم اپنی طاقت کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق، اللہ کے بتائے ہوئے اصول و قوانین کے مطابق عمل کر کے جنت کے دروازے سے داخل ہو کے جنت کا راستہ اختیار کریں گے۔ یہ مان شرک نہیں ہے۔ ایک ہی لفظ ولی جب اللہ نے اپنے لیے بولا معنی اور ہے، جب اپنے محبوب کے لیے بولا معنی اور ہے، اور جب حضور بابا فرید الدین کے لیے بولا تو معنی اور ہے، داتا صاحب کے لیے بولا تو معنی اور ہے۔ داتا خدا نہیں، فرید خدا نہیں، کوئی ولی خدا نہیں ہے، مخلوق ہے، کوئی ولی خود نہیں دے سکتا، جو دیتا ہے اللہ سے لے کے دیتا ہے۔ عقیدہ کلیئر ہو گیا؟ اب یہاں پہ جب بندے کی اتنی شان ہے، ایمان والے کا اتنا پروٹوکول ہے، ایمان والے کی اتنی ویلیو ہے، تو پھر ایمان والے کو سوچنا چاہیے نا کہ میرے لچھن کیا ہیں، میں کر کیا رہا ہوں۔ پھر ایمان والے کو سوچنا چاہیے نا، ایک ہوتی ہے بیوٹی، ایک ہوتی ہے کوالٹی، ایک ہوتی ہے ریالٹی۔ بیوٹی حسن ہے، کوالٹی خوبی ہے، ریالٹی حقیقت ہے۔ نہ بیوٹی کامیاب ہے نہ کوالٹی کامیاب ہے، کامیاب ہے تو ریالٹی ہے۔ ریالٹی کیا ہے؟ اصلیت۔ اصلیت کیا ہے؟ حقیقت۔ حقیقت کیا ہے؟ فطرت۔ فطرت کیا ہے؟ انسان۔ اب اس کی میں تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ریالٹی کیا ہے؟ یہ ایک پراپر حدیث ہے لیکن خطیبانہ انداز میں اس کا ٹائٹل میں نے یاد کیا ہوا ہے، بیوٹی کوالٹی ریالٹی کا۔
ویسے یہ ایک پراپر حدیث ہے. تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ریئلٹی کیا ہے تو آقا کریم نے فرمایا ریئلٹی گندے پانی کا قطرہ، اسی گندے پانی سے گجر، اسی گندے پانی سے راڑا، اسی گندے پانی سے کمو، اسی گندے پانی سے نائی موچی، اسی گندے پانی سے اسی شرمگاہ سے نکل کے دوسری شرمگاہ میں ایک گندے پانی کا قطرہ ٹرانسفر ہوتا ہے. 40 دن کے بعد خون بنتا ہے، 40 دن کے بعد بوٹی بنتی ہے، 40 دن کے بعد وہ آگے گوشت پوست بنتا ہے، پھر 40 دن کے بعد ہڈی بنتا ہے، 9 مہینے کے بعد بچے کی صورت میں باہر آتا ہے. آقا کریم نے فرمایا یاد رکھو بیوٹی نہیں چلتی، کوالٹی نہیں چلتی، چلتی ہے تو ریئلٹی چلتی ہے. اور ریئلٹی یہ ہے نہ کوئی مرضی سے پیدا ہوا ہے نہ کوئی مرضی سے مر سکتا. کوئی بچہ یہ نہیں کہہ سکتا اماں جی میں نے تو 5 منتھ پہلے آنا تھا، لیٹ ہو گیا. ابا جی یہ تم نے کیا کیا؟ میں تو ابھی 5 سال بعد اس دھرتی پہ آنا چاہتا تھا تو تم نے اتنا ارلی مجھے پیدا کیا. تو پتا چلا انسان کی حقیقت، انسان کا وجود، انسان کی ریئلٹی، انسان کی اصلیت ایک بوند پانی کی ہے کہ جو جسم پہ لگ جائے. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اللہ فرماتا ہے زمین پہ ٹھڈا مار کے چلتا ہے، غور کر کیوں کیا ایسے، میری زمین کو ٹھڈا کیوں مارا، اڈی مار کے کیوں چلتا ہے، اترا کے تکبر کر کے اس دھرتی پہ کیوں چلتا ہے، بڑی بڑی بڑھ کے کیوں مارتا ہے، ہکارا ہوا کیوں ہے. اللہ فرماتا ہے یاد رکھ تو کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا، میں نے تجھے سارا شرف عطا فرمایا ہے، میں نے تجھے اشرف المخلوقات بنایا ہے. اور ایک گندے پانی کے قطرے کو ایک شرمگاہ سے نکال کے دوسری شرمگاہ میں داخل کر کے لفظ انسان سے تجھے تعبیر کر کے میں نے زمانے کی حکومتیں تیرے ہاتھ کی ہتھیلی میں دے دی. کنٹرول میں نے زمانے کا تیرے ہاتھ میں دے دیا. تیرے چہرے کو والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. میں نے پورا دھڑ تیرا فرشتوں سے بنوایا ہے. جب باری تیرے چہرے کی آئی تو چونکہ اس شکل میں میرے محبوب کی شکل تھی اس لیے میں نے فرشتوں سے بنانا گوارا نہیں سمجھا. تیرے چہرے کو میں رب نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا. لقد خلقنا الانسان، ادھر بھی انسان، والعصر ان الانسان، ادھر بھی انسان. مخلوق کی 4 بڑی قسمیں، چوتھی قسم انسان. انسان انس سے ہے، انس پیار کو کہتے ہیں. پیار کا درجہ نہ مخلوق سے ہے، نہ عورت سے ہے، نہ مال سے ہے، نہ حب سے ہے، نہ شہوت سے ہے، نہ اولاد سے ہے، نہ جانوروں سے ہے، نہ تجارت سے ہے، نہ معیشت سے ہے. یہ سارے رستے شیطان کے دروازے تک لے کے جاتے ہیں. محبت کا درجہ، عشق کا درجہ شیطان کے راستے پہ لے کے نہیں جاتا، وہ لے کے جاتا ہے تو رب رحمان کے راستے پہ لے کے جاتا ہے. انسان کو عبداللہ کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ عبداللہ کا پہلا حرف عین ہے، علم کا پہلا حرف عین ہے، عشق کا پہلا حرف عین ہے، عبادت کا پہلا حرف عین ہے. عبادت ہو تو عبداللہ ہے، علم ہو تو عبداللہ ہے، عشق ہو تو عبداللہ ہے. علم کی جھونپڑی دماغ ہے، عشق کی جھونپڑی دل ہے، عبادت کی جھونپڑی زبان ہے. ان تینوں کو ملاؤ تو انسان ہے. یہودی انسان نہیں، نصرانی انسان نہیں. کیوں نہیں؟ بولتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، ہماری طرح چلتا ہے تو پھر انسان کیوں نہیں ہے؟ لفظ کا انسان وہ ہے، حقیقت کا انسان محمد کا غلام ہے. سمجھ آ گئی بات کی؟
آج کی بات کو یہیں پہ کمپلیٹ کر رہا ہوں اور پورے موضوع کو لپیٹ کے استقبال رمضان کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ایک ہے کثرت، ایک ہے برکت۔ کثرت کہتے ہیں زیادتی کو، کثیر کو، اکثر کو، اور برکت کہتے ہیں وہ تھوڑا پورا سب کو آ جائے۔ کثرت، اگر 4 بوٹیاں ایک بندہ کھا گیا، پیٹ نہیں بھرا، اگر اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا بندہ آدھی بوٹی کھائے تو پیٹ بھر جائے، تو پتا چلا 4 بوٹیاں کثرت ہے، آدھی بوٹی جس سے پیٹ بھر گیا ہے وہ کثرت نہیں، وہ برکت۔ کہ تھوڑے کا پورا آ جانا برکت کہلاتا ہے۔ تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں رمضان کا مہینہ کثرت نہیں، برکت ہے۔ اور برکت کیسے؟ وہی پہلی حدیث کی طرف لوٹ رہا ہوں اور موضوع کے اینڈ کو موضوع کے آغاز سے ملا رہا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ آقا کریم نے ارشاد فرمایا رمضان برکتوں کا مہینہ ہے، کہ دن گنتی کے 30 ہیں، مقابلہ کرتے ہیں 30,000 مہینوں کا۔ تو 30 دن تعداد میں تھوڑے ہیں، برکت میں 30,000 مہینوں سے زیادہ۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرماتے ہیں 5 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ رمضان میں عطا فرماتا ہے، رمضان کے علاوہ سال کے 11 مہینوں میں عطا نہیں فرماتا، وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ آقا کریم نے فرمایا ان 5 میں سے پہلی چیز، رمضان کی جب پہلی رات آتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ نظر رحمت فرماتا ہے۔ نظر رحمت کے کروڑ درجے ہیں، ایک درجے کا یہ کمال ہے کہ بندہ کبھی بھی جہنم میں جائے گا۔ رحمت کے کروڑ درجے ہیں۔ اور اگر رمضان کی پہلی رات بندہ تاش میں بیٹھا ہو، رمضان کی پہلی رات تراویحوں کی صف خالی ہو، رمضان کی پہلی رات مسجد ویران ہو، رمضان کی پہلی رات اگر بندہ بھگوڑا ہو، رمضان کی پہلی رات بندہ جوئے پہ ہو، رمضان کی پہلی رات معاذ اللہ بندہ زنا کے اڈے پہ ہو، بندہ کسی مووی کے اندر محو ہو، اور بندہ کسی دنیاوی جو عام دنوں میں کام کرنے بھی گناہ تھے، باقاعدہ رمضان میں اس کا کئی گناہ زیادہ تھا، لیکن ادھر نظر رحمت رب فرما رہا تھا اور ادھر وہ بندہ گناہوں میں اپنی زندگی کو لتاڑ رہا تھا۔ تو اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں۔ میں یہاں پہ ایک حدیث پاک مجمع الزوائد کی، آقا کریم نے فرمایا کمینہ ہے وہ انسان، رسوائے زمانہ ہے وہ بندہ جس کو زندگی میں رمضان ملے اور وہ رمضان کو حاصل کر کے اس کی قدر و قیمت کو پہچان کے رب سے جنت کو حاصل نہ کر سکے۔ میں بوڑھوں سے مخاطب نہیں، میرے نوجوان بھائیوں، آج دین کو تمہاری ضرورت ہے، آج اپنے آپ کو پیش کرو۔ نوجوانوں، خدا کی قسم نوجوان کسی بھی قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں۔ آج اپنی بیگموں کو، آج اپنی جوان بہنوں کو، آج اپنی بیٹیوں کو، آج اپنی ماؤں کو، خدا کی قسم ایک بیٹا اگر رو کے ماں سے اپنی ساری ضرورتیں پوری کروا سکتا ہے، وہی بیٹا رو کے ماں سے مصلی پہ نماز پڑھوا سکتا ہے۔ آج اپنے کردار کو سمجھو، آج محمد کے غلام بنو، آج دین پردیسی ہے، آج دین بازارو ہے، آج دین بے گھر ہے۔ یہ دین جس کا دیش مکہ مدینہ تھا، یہ دین جس کا دیش بدر و حنین تھا، یہ دین جس کا دیش کربلائے معلیٰ تھا، اس دین نے چھوڑا نہیں حسین کو، اس دین نے چھوڑا نہیں علی اصغر کو، اس دین نے چھوڑا نہیں 313 کو، اس دین نے چھوڑا نہیں یمامہ کے میدان کو، اس دین نے چھوڑا نہیں کائنات کی مقدس ہستیوں کو ان کی قربانیاں لے کے، اس دین نے چھوڑا نہیں۔ میرے الفاظ کہیں جذبات میں ایسے نہ ہو جائیں کہ کوئی جملہ خلاف محبت نکلے۔ اسی دین کے لیے آقا کے گلے میں رسی ڈالی گئی،
اسی دین کے لیے آقا کریم کی مبارک گردن پر اونٹ کی اوجری ڈالی گئی، اسی دین کی وجہ سے ہمارے نبی علیہ السلام کے قدم لہو لہان ہوئے۔ آج کے نوجوان کو میں کہتا ہوں تمہاری منزل ٹی وی نہیں ہے، تمہاری منزل میوزک نہیں ہے، تمہاری منزل سینما خانہ نہیں ہے، خدا کی قسم تمہاری منزل مکہ مدینہ ہے۔ بوڑھا 70 سال عبادت کرے، الشباب شعلۃ من الجنون شاب نشأ فی عبادت اللہ۔ اگر جوان 2 رکعتیں پڑھے، بوڑھا 70 سال عبادت کرے تو 70 سال بوڑھے کی عبادت ہے، یہ نہیں کہ عبادت نہیں ہے، بڑا اجر ہے۔ لیکن اگر 70 سال بوڑھے کی عبادت کو ترکڑی کے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے، نوجوان کی عبادت کے 2 رکعتیں ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھی جائے، خدا کی قسم 70 سال بوڑھے کی عبادت کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، یہ نوجوان کی 2 رکعتیں 70 سال کی عبادت پہ غالب آ جائے۔ سبحان اللہ۔ در جوانی توبہ کردن، شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگے ظالم می شود پرہیزگار۔ خون خوار بھیڑیا بھی بڑھاپے میں تقوی اختیار کر لیتا ہے کیونکہ ٹانگیں کام نہیں کرتی۔ ہمارے بابے حج کو اس وقت جاتے ہیں، ہمارے بابے مسجد کا رخ اس وقت کرتے ہیں جب ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں، جب اولاد نافرمان ہو چکی ہوتی ہے، جب بہو بیٹے کی بیوی روٹی پکا کے دینے کے لیے تیار نہیں ہوتی، جب جوانی تھی، جب ہڈیاں سلامت تھیں، جب دوڑ کے دیوار کی پوری بلندی کو پھلان کے کسی دوسرے گھر میں جا سکتا تھا اور پوری گٹھڑی مال کی اٹھا کے بھاگ کے دوڑ لگا کے محلے سے باہر نکل کے گلیوں کماندوں میں چھپ سکتا تھا، اس وقت تو مسجد کا رخ کیا نہیں۔ لہذا آج اپنی قدر کو پہچانو۔ میری التجا ہے، میں آپ جیسا آپ کی عمر کا ایک چھوٹا بھائی ہوں، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، التماس کرتا ہوں، خدا را آپ نوجوان دین کی طرف آ جائیں۔ کب تک ہم اس دین کو ٹھڈا مارتے رہیں گے؟ ہم کب تک اپنے محمد کے دین کو دھکا دیتے رہیں گے؟ ہم کب تک ان بازارو لوگوں کے پیچھے لگ کے، ان ٹٹو جو بالکل دنیا کے ڈیرے ہیں، ان کے پیچھے لگ کے ہم کب تک محمد عربی کی روح کو تڑپاتے رہیں گے؟ یہ نماز وہ نماز ہے جس کو آقا کریم نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہا ہے۔ آج اگر کوئی محمد کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا چاہتا ہے بحیثیت امتی، خدا کی قسم وہ کسی اور طریقے سے نہیں پہنچا سکتا، وہ مسجد میں نماز کی ادائیگی کر کے محمد کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا سکتا۔ آقا کریم نے فرمایا جس وقت دین پہ اوکھا ویلا ہوگا، جس وقت دین مشکل گھڑی میں ہوگا، اس وقت جو دین پہ عمل کرے گا میں اتنی دیر تک جنت میں نہیں جاؤں گا جتنی دیر تک میں اپنے امتی کی ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں سے چوم نہیں دوں گا۔ اللہ، آپ کوشش کریں گے نا؟ اس رمضان میں ہو سکتا ہے ہمارا درس قرآن نہ ہو، میں کوشش تو کروں گا۔ رمضان میں ہمارا فہم دین کورس شروع ہو رہا ہے، اس میں 30 موضوعات ہیں، پھر ہر موضوع کو تیار کرنا، پھر رات کو قرآن پاک سنانا، پھر گرمی ہوتی ہے روزے کو نبھانا، 17-18 مرتبہ پارا پڑھنا ہوتا ہے، پھر جا کے وہ آگے سنانے کے قابل ہوتا ہے۔ سستی ہے، غفلت ہے، پورا سال نہیں پڑھ ہوتا، پھر گھریلو ذمہ داریاں، پھر سارے معاملات ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اگر چانس بنا، موقع بنا تو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضری ہوگی۔ آپ نوجوانوں سے یہ امید بھی کرتا ہوں کہ آپ اس گلشن کی آبادی کا سبب بنیں گے، آپ اس گلی محلے کی آبادی کا سبب بنیں گے۔ میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ اس مسجد کی رونق میں اضافے کا سبب بنیں گے۔ اعتکاف زیادہ سے زیادہ بیٹھنا، ان 10 دنوں کو ضائع نہ کرنا، رمضان کے ایک ایک لمحے کو قیمتی بنا دو۔ رمضان میں اپنے گھر کے اندر ڈش انٹینا کیبل کو خدا کی قسم ختم کر دو، تمہارے گھر میں وہ رونقیں دین کے وہ جھنڈے لہرائیں گے، خدا کی قسم تمہاری نسلیں بھی تمہارے قدم چومنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ سکون دین میں ہے، سکون پیسے میں نہیں ہے، سکون دین میں ہے، سکون عورت میں نہیں ہے، سکون دین میں ہے، سکون شہوت میں نہیں ہے۔ آج اوکھی سوکھی گزار لو، کل کو محمد بھی تمہارا ساتھ دیں گے، تمہارا خدا بھی تمہارا ساتھ دے گا۔
آمین وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.